الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک ایک ایسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں انتہائی اہتمام کے ساتھ عبادات کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ اہتمام رمضان کے ابتدائی دنوں سے ہی شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن جس وقت رمضان مبارک کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خاص کوشش کیا کرتے۔ کوشش کیسی ہوتی تھی؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کان رسول اللہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادات کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ جتنا اہتمام ابتدائی ایام میں نہیں ہوتا تھا۔ ابتدائی ایام میں بھی اہتمام تھا، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو وہ اہتمام مزید زیادہ ہو جاتا۔ زیادہ کوشش کرتے کہ میں آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر پاؤں۔ اور ان عبادتوں کا انداز کیا تھا؟ ان میں سے دو انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا انداز بخاری شریف کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ ارشاد فرمایا احیا اللیل، محبوب علیہ السلام جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو اس کی راتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے، وجدہ، اور بھرپور کوشش کرتے، محنت کرتے، وشد المئزرہ، اور اپنا تہبند مبارک باندھ لیتے۔ ہم جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، لنگوٹی کس کے کام شروع کر دینا، بس یہ اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام انتہائی اہتمام کر کے کوشش کرتے، راتوں کو جاگتے، راتوں کو زندہ کرتے، اور صرف اکیلے نہیں کرتے تھے۔ فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، حضور اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے کہ وہ بھی عبادت کے اندر شریک ہو جائیں۔ اب یہاں اس حدیث طیبہ میں دو باتیں ہم نے سمجھنی ہے۔ پہلی بات کہ جب حضور علیہ السلام خود عبادت کر رہے ہیں، عبادت کا خاص اہتمام کر رہے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے ساتھ ساتھ اہل و عیال کو بھی اٹھاتے ہیں؟ ایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کو اٹھاتے کہ وہ بھی عبادت کے اندر شریک ہو سکیں۔ یہ کیوں کرتے؟ اس کی بنیادی وجہ سورہ تحریم آیہ نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے؟ نارا، فرمایا جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں۔ ایک انداز دیا کہ جب ہم نے عبادت و ریاضت کرنی ہے تو بطور سربراہ کے ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ خود بھی عبادت کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچے اہل و عیال کو بھی عبادت کی طرف لگائیں۔ صرف اکیلے عبادت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کو بھی ساتھ عبادت کی طرف لگائیں کہ ہم بھی عبادت کریں گے، رب کو راضی کریں گے، یہ بھی عبادت کر کے رب کو راضی کریں گے، تو اللہ نے چاہا جہنم سے آزادی پا کر جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ اور اس حدیث طیبہ میں جو دوسرا انداز محبوب علیہ السلام کا، جو دوسری بات یہاں فرمائی گئی، وہ ہے احیا اللیل۔ آقا علیہ السلام جب آخری عشرہ آتا تو راتوں کو زندہ کرتے۔ اب ذرا خود سوچئے کہ غروب افطار ہو گیا،
اب جب غروب آفتاب ہوا، افطاری کر لی، نماز مغرب ادا کر لی، پھر کھانا شانا کھا لیا، عشاء پڑھی، تراویح پڑھ لی، نماز تو مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فجر جا کر دوبارہ ہونی ہے، فجر میں دوبارہ عبادت ہے۔ تو پوری رات جاگ کے حضور کیا کرتے تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر نوافل ادا کرتے تھے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پھر نوافل ادا کرتے۔ کون سے نوافل؟ جن کے بارے میں حدیث قدسی مشکات کے اندر موجود ہے، یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے بندہ فرض پورے کر کے نفل وہ عبادت ہے جس کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی پیارے تھے، بلکہ سارے پیاروں سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، لیکن انداز یہ تھا کہ ہماری تعلیم کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، ذکر اذکار کی کوشش کر رہے ہیں، دعاؤں کا سلسلہ ہے، استغفار کرتے چلے جاتے ہیں۔ انداز دیا، ایک سوچ دی، ایک فکر دی کہ میں نبی ہو کے میرے صدقے لوگوں کو جنت ملنی ہے، لیکن میں پھر بھی اگر عبادت کر رہا ہوں تو اے انسان، تو جب گناہ بھی کرے گا تو تجھے کتنی زیادہ عبادت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ دوسرا انداز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عشرے میں وہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے۔ کیسا اعتکاف فرماتے؟ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مستقل ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ اعتکاف کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بندہ کیوں اعتکاف کرتا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ میں یہ بات خود موجود ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو، تم رمضان کے آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہی وجہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال رمضان میں اعتکاف فرماتے، بالخصوص آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے، اور اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ یہ رات کیوں تلاش کی جاتی تھی؟ اس رات میں ہے کیا؟ دو باتیں یہاں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ ہے ایک رات، لیکن ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بطور مسلمان جب ہم اس رات میں عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، مجاہدہ کوشش کریں گے کہ رات کو زندہ کیا جائے، تو بخاری کے اندر موجود ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو بھی بندہ ایمان کی حالت میں لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر میں عبادت کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمایا اس کے پہلے جتنے گناہ ہو چکے ہوں گے اللہ ایک رات کی عبادت کے صدقے سب معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کے صدقے سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، یہ رات حاصل کرنی چاہیے، ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر اعتکاف نہیں کر پا رہے تو کم از کم یہ تو ہو کہ تاک راتوں میں ہم فرائض سے بڑھ کے تھوڑی مزید عبادت کی کوشش کریں، عشاء ادا کریں، فجر بھی ادا کرنی ہے، با جماعت ادا کریں، لیکن عشاء اور فجر کے بیچ بھی کچھ عبادت کی سعادت حاصل کی جائے۔ کیا پتہ یہ تھوڑی بہت عبادت اللہ قبول فرما لے اور ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔